اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا صدق اللہ العظیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ سَأَتْلُو، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ان کا کچھ حال۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا۔ مکنّا، قرار دیا تھا، اقتدار بخشا تھا، حکومت عطا کی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور انہیں ہر کام کے وسائل بھی عطا کیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے۔ اس سورہ مبارکہ کے تعارف میں یہ بات گزر چکی ہے کہ مشرکین نے نبی علیہ السلام سے 3 سوال کیے تھے۔ اس میں ایک یہ تھا کہ اس شخص کا حال بتائیے کہ جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے، اور حضرت ذوالقرنین جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ قرآن کریم زیادہ تفصیلات کو ذکر نہیں کرتا، بلکہ جو مقصودی بات ہوتی ہے، جو حاصل ہوتا ہے، اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان کے نام کا، تو ذوالقرنین نام یہاں پر ذکر کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ اصل نام نہیں ہے۔ ذوالقرنین یہ تو ایک لقب ہے۔ ذوالقرنین کا معنی 2 سینگوں والا، باقی نام جاننے کی ضرورت بھی نہیں، بہت سارے نام مفسرین نے ذکر کیے۔ بس یہ ہے کہ ایران کا بادشاہ تھا سائرس، اس کو کہا گیا ہے کہ سائرس اس کا نام تھا۔ یہ وہی اچھا اور نیک بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلاوطنی سے آزاد کروا کر فلسطین میں دوبارہ آباد کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ان کے اولاد میں سے تھا۔ اس کے قبیلے کا نام بنی حمیر تھا، اور اس کو ذوالقرنین اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ قرن کا معنی، ایک معنی بنتا ہے زمانہ، چونکہ اس کی 200 سال تک حکومت رہی تو ایک سال کو ایک قرن کہا، دوسرے پورے 100 سال کو جو ہے وہ دوسرا قرن کہا، تو 200 سال تک حکومت رہی۔ اور ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ جو تاج پہنا کرتا تھا، اس تاج میں 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ اور تیسرا یہ ذکر کیا کہ جانب کو قرن کہا جاتا ہے، ایک مشرق کی جانب سفر کیا، مغرب کی جانب سفر کیا، تو اس لیے 2 سینگوں والا، 2 قرن والا اس لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بات تو واضح ہے کہ بادشاہ بنایا، حکومت ان کو عطا فرمائی، نیک دل تھے، جذبہ جہاد ان کی زندگی میں تھا، لیکن یہ نہیں بات کہی جا سکتی کہ یہ نبی تھے۔ ہو سکتا ہے نبی بھی ہوں، آتا ہے بعض روایات میں کہ یہ نبی تھے اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے، لیکن سب ظاہری کے تاریخی روایات ہیں۔ تو ہمیں بس یہی بات کہ قرآن پاک میں جتنا ذکر کیا، جس حوالے سے ذکر کیا، اتنی بات معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کا کام بھی لیا، اور ہمارے لیے بہت سارے اسباق بھی ہیں۔ انہوں نے 3 بڑے اور لمبے سفر کیے۔ ایک سفر کیا مشرق کی انتہا تک، یعنی مشرق کی جانب سفر کیا اور آبادی کے آخر تک پہنچے، اور دوسرا مغرب کی جانب سفر کیا اور آبادی کے آخر تک پہنچے، اور تیسرا سفر شمال کی جانب کیا جہاں پر یاجوج ماجوج کے وحشیانہ حملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار بھی قائم فرمائی۔
اس حوالے سے بھی اس میں آئے گا، سوالات بہت سارے ذہن میں آتے ہیں، دیوار کہاں پر ہے، یاجوج ماجوج قوم کیا ہے، اس کے جوابات بھی انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں آئیں گے۔ تو یہاں پر جو بات ذکر فرمائی ہے کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دیجئے، تو فرمایا کہ ہم نے زمین پر ان کو اقتدار عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی، ایسے بادشاہ کہ دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ اور پھر بادشاہوں کو بہت زیادہ اسباب بھی چاہیے، چاہے جنگ کے حوالے سے ہوں، سہولیات کے حوالے سے ہوں، نظام کو چلانے کے حوالے سے ہوں، تو اللہ نے وہ مال و دولت، وہ اسباب بھی عطا فرمائے۔ چنانچہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے۔ یعنی کبھی ہوتا ہے کہ بادشاہ وہ جو ہے اپنے لوگوں کو بھیج کر حالات معلوم کرواتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ میں خود سفر کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا حالات و واقعات ہیں۔ پہلا سفر، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے، وجدہا تغرب فی عین، تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے چشمے میں ڈوب رہا ہے، فی عین حمیۃ، دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ چشمے میں نہیں ڈوب رہا تھا، بلکہ اس طرف سمندر تھا، اور سمندر ظاہر ہے کہ جہاں تک نگاہ جا رہی تھی وہیں تک پانی نظر آ رہا تھا، اور ایسے لگتا ہے مغرب کے وقت انسان اگر سمندر کے پاس ہو جیسے سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ لیکن ایسا معاملہ تو نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ مغرب میں کیسے سورج غروب ہوتا ہے، پانی میں تو بہرحال غروب نہیں ہوتا۔ یہ جیسا لگا ویسا بیان کیا۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی، ایک قوم جو ہے وہاں پر ملی، اور روایات میں ذکر کیا، نام تو ذکر نہیں کیا، بس یہ ہے کہ یہ کافر قسم کے لوگ تھے، فاسق فاجر قسم کے لوگ تھے، اور پیغام ان تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا پہلے پہنچ چکا تھا، جو اس سے پہلے نبی تھے وہ پیغام ان تک پہنچا چکے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے کہا، قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا تو ان کو سزا دو، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے بات کیسے کی گئی، کس طرح سے بات کی گئی؟ تو اگر تو یہ نبی ہیں جیسا کہ کچھ مفسرین نے ذکر فرمایا، تو کوئی معاملہ ہی نہیں، بذریعہ وحی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی نہیں تو اس وقت کے جو نبی تھے ان کے ذریعے سے ان کو پیغام پہنچایا گیا۔ اور تیسرا یہ کہ الہام ہوا، اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ پیغام تو ان تک پہنچ چکا ہے، اب یا تو ان کو فوراً سزا دے دو، اور یا پھر جو ہے ان کے ساتھ اور رویہ کو اختیار کرو، یا آپ کو اختیار ہے۔ قالا، تو انہوں نے کہا، اما من ظلم فسوف نعذبہ، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، نعذبہ، یعنی یا تو سیدھے راستے پر آ جاؤ، ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، یا تو شرک کو چھوڑ دو، سیدھے راستے پر آ جاؤ، اور اگر تم یہ شرک کا راستہ اختیار کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو ہم سزا دیں گے۔ ثم يرد الى ربہ، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا، سزا ملے گی، رب کے پاس پہنچ جائے گا، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ ظاہر ہے دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے تو بعد میں زندگی شروع ہوتی ہے اصل، اور اس بنیاد پر جیسے انسان نے زندگی گزاری، جیسا عقیدہ نظریہ، ویسا ہی اس کے ساتھ انجام ہوگا۔ تو کہا کہ اگر شرک اپنایا تو ہم بھی سزا دیں گے، یہ دنیا کی سزا ہوگی، اور پھر اللہ کے پاس پہنچو گے تو اللہ بھی اس کی سزا دے گا، اور وہ سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ سارے گناہ ایک نہ ایک دن اللہ معاف فرما دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، البتہ جب کوئی ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اسے پھر اچھا انجام ملے گا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ، اور ہم بھی اسے پھر کہیں گے، من امرنا، حکم دیتے وقت، یسرا، آسانی کی بات، پھر آسان بات کہیں گے۔ انسان کوشش تو کرے،
ایمان تو لائے، عمل صالح تو اختیار کرے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سفر ذکر فرمایا جو مغرب کی جانب انہوں نے سفر کیا، اور وہاں پر یہ بات سمجھا دی ایمان عمل زندگی میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ ایمان عمل جس قدر کمزور ہوں گے یا نہیں ہوگا تو اسی قدر انسان کی زندگی دشوار اور مشکل ہوگی، اور دنیا میں اگر کچھ مل بھی گیا تو آخرت کی زندگی تو انتہائی دشوار، انتہائی عذاب اور تکلیف والی اور نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔